سورہ توبہ کی آیا مبارکہ نمبر 128 ہے، جس پر ہم نے کچھ باتیں گزشتہ نشست میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اس کی دو قراءات ہیں، انفسکم بھی اور انفسکم بھی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک ایسا عظیم الشان رسول عزیز علیہ کہ تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا اس پر نہایت گراں گزرتا ہے۔ تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا اس پر نہایت بھاری گزرتا ہے کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر اگلا جملہ تمہاری بھلائی پر وہ شدید ترین خواہش مند ہے کہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ تیسرا جملہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر نہایت شفیق، مومنوں پر نہایت شفیق اور بہت رحم کرنے والا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ آپ ان کے لیے کیا ہو گئے؟ نرم ہو گئے۔ ایسے نرم ہوئے کہ یہ سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا تو یہ سارے آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو اللہ نے محبوب کو کیا بنایا؟ نرم دل بنایا، رحم دل بنایا، اور مومن ہو، کافر ہو، حیوانات ہوں، ان سب کے لیے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ اس پوری کائنات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ اور وہ جو جملہ ہے اس آیت میں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب پر نہایت گراں گزرتا ہے، ہم احادیث طیبہ اٹھاتے ہیں تو آپ نے اطاعت کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں بھی امت کے لیے نرمی کا، رحمت والا معاملہ اور رحمت والا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ مثلا عشاء کی نماز ہے، اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تاخیر سے پڑھا جائے، لیکن آپ کیا کرتے؟ اپنی خواہش پر عمل کرنے کے بجائے آپ نے اپنی امت کے لیے نرمی اور آسانی کا پہلو تلاش کیا اور آپ نے عشاء کو جلدی پڑھا۔ آپ کی خواہش کیا تھی؟ عشاء تاخیر سے پڑھی جائے، لیکن آپ نے اپنی امت کے لیے نرمی والا پہلو تلاش کیا اور آپ نے اس کو پہلے وقت میں پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا کافی وقت گزر گیا اور اس دن آپ نے رات تاخیر سے عشاء کی نماز ادا کی۔ پھر ایک جملہ، اور اتنی تاخیر ہو گئی تھی کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے لوگ سونے لگ پڑے تھے۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا اس وقت تمہارے علاوہ کوئی نہیں جاگ رہا، اس وقت تم لوگ ہی ہو جو جاگ رہے ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جاگ رہا۔ اِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، بلا شبہ اس نماز کا افضل وقت یہی ہے، لیکن اگر میری امت پر بھاری نہ ہوتا اور اسی وقت کو میں لازم قرار دے دیتا، لیکن میں اپنی امت کے لیے نرمی کا، آسانی والا پہلو تلاش کرتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں اس کو جلدی پڑھ لیا کرو۔ تو عشاء کی نماز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کے لیے آسانی کا رستہ اختیار کرتے ہوئے جلدی پڑھنے کا حکم دے دیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 10 منٹ، یعنی جب وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے 10 منٹ بعد کا کم از کم وقت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلے اتنی سی تاخیر ہی صحیح، اتنی سی تاخیر ہی صحیح۔ پھر رمضان کا موقع آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی نماز ادا کرتے ہیں، 2 دن بھی نماز ادا کرتے ہیں، 3 دن بھی۔ ان 3 راتوں میں کیا ہوتا ہے؟
کہ صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے شوق کی وجہ سے، آپ تو نفل پڑھ رہے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے لگ پڑے۔ ایک رات بھی ایسا ہی ہوا، دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ اب چوتھی رات صحابہ سارے مسجد میں پہنچ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے۔ اچھا، اللہ سے دعا کریں کہ اس خیر والے وقت کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب ہم مسجد نبوی شریفہ میں وہ جو ممبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس ممبر میں آپ دیکھیں گے کہ وہی جگہ صرف باہر رکھی گئی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارکہ ہوا کرتے تھے، باقی سارا حصہ کور کر دیا۔ امت کے ایسے ایسے مہربان لوگ ہیں، ایسے ایسے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارکہ کی جگہ پر ہماری پیشانی پڑے، باقی ساری جگہ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ اس جگہ پر آپ کھڑے ہوں تو وہ آپ کو نا اپنے اس طرف نظر آئے گا کہ اوپر لکھا ہوا ہے مسجد حد النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی سی مسجد تھی، وہ نشان آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو وہاں جب کھڑے ہوں گے تو سامنے اس طرف آپ کو حجرہ مبارکہ نظر آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو صحابہ مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف نہ لائے، تو صحابہ اس طرح کے معاملات کرنے لگ پڑے کہ کھنگورا مارتے، کھانستے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح رات میں تمہاری ساری حرکات ملاحظہ کر رہا تھا، میں تمہارے سارے معاملات رات دیکھ رہا تھا، ملاحظہ کر رہا تھا، میں اس لیے مسجد میں نہ آیا کہیں تمہارے شوق کی وجہ سے، کہیں تمہیں تو شوق ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو تو ہے، ان کے بعد والوں کو نہیں ہوگا۔ امت کے لیے اس قدر درد ہے، امت کے لیے اس قدر محبت ہے، فرمایا تمہارے شوق کی وجہ سے کہیں باقیوں پر بھی لازم نہ ہو جائے، اس لیے میں باہر نہیں آیا۔ یہ ہے عزیز علی کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پر نہایت گراں گزرتا۔ آج ہم پتہ کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں یار، میرے گلے سے تو، میرے سر سے تو اترے نا، اگلے کے بوجھ پڑے، اگلا جانے، اگلے کا کام جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں دیا۔ یہ آپ کی رحمت نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لا کھڑا کیا، یہ آپ کا امت پر احسان نہیں ہے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، ہم سب کئی بار پڑھ چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بڑی بڑی شان والے، بڑے بڑے مرتبے رتبے والے نبی رسول، وہ سب اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں ہوں گے، اپنے اپنے معاملات کو دیکھ کر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس دن بھی امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ امت سے محبت کا سبق اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم رونے لگ پڑے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اتنا روئے، اب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے نا۔ اچھا، یہاں رک کر ایک بات سوچیے گا، جب کوئی ایسی بات آتی ہے نا تو اس پر یہ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر حضور کو پتہ تھا حضور نے پوچھا کیوں؟ اگر نبی علیہ السلام کو فلاں معاملے کا علم تھا تو آپ نے پوچھا کیوں؟ آپ نہ پوچھتے۔ او بھائی، پوچھنا ہر جگہ پر لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ پوچھنا ہر جگہ پر لا علمی کی دلیل۔ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہوتا، آپ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں بتا کیا ہوا تھا، صحیح بتا۔ اب وہ آپ سے جھوٹ بولتا تو آپ اسے کہتے ہیں نہیں صحیح بتا۔ اب وہ یہ بھی تو کہہ سکتا جب آپ کو پتہ تو مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟ آپ کو بچہ یہ کہہ سکتا ہے، آپ کو آپ کا بیٹا یہ کہہ سکتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی۔ خیر، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ آپ نے وہ سارا معاملہ پڑھا نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، سارے معاملات۔
ان جب سارے اس معاملے کو جانا تو اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگ پڑے، اپنے دست مبارکہ کو اٹھا لیا، امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ کیوں؟ ہم جب قرآن اٹھاتے ہیں تو ایک نبی کیا کہتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو نے عذاب دینا ہے تو دے، تیری مرضی، تیرے بھی تو بندے ہی ہیں نا، تیرے بھی تو ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیری مخلوق ہے، تو ان کا رب ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی۔ اور ایک نبی کہتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا، جو میری پیروی نہ کرے تو جان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگ پڑے میں تو ان دونوں میں سے کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا۔ مفہوم حدیث، رونے لگ پڑے، اس قدر روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ سب جانتا ہے، باوجود اس کے، لیکن اگر وہ یہ معاملہ نہ کرتا تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ پھر محبوب اور محب کے درمیان بات رہ جاتی تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ جبریل امی کو بھیجا جاتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، جبریل امی کو بھیجا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور محبوب سے جا کر پوچھو کہ کیا بات ہے جو آپ کو رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ، کس بات کی پریشانی ہے، کس بات کی فکر ہے، کیوں روتے ہیں؟ حضرت جبریل امی حاضر خدمت ہوئے، وجہ پوچھی، اللہ کے نبی نے جو بتایا اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ۔ اب جب گئے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پاس، اللہ سے جا کے عرض کیا، اللہ نے پھر جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میرا پیغام سناؤ، سنردیک فی امتی کا ولا نسوکا او کما قال، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی آپ کو فکر ستا رہی ہے اس امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، سنردیک فی امتی کا، ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو راضی۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ محبوب کو پریشانی کس کی ہے؟ اپنے مال و دولت کی۔ محبوب کو پریشانی ہے اپنی امت کی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ ایسا 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 محبت کرنے والا، ایسا رحمت کرنے والا کیا آپ نے تاریخ میں، تاریخ اٹھائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے پڑھنا شروع کیجئے، کوئی ایسی ہستی جسے اس کی قوم نے تکلیف دی ہو، گالیاں دی ہوں، برا بھلا کہا ہو، محاصرہ کیا ہو، گھر سے نکالا ہو، دعوت کو ٹھکرایا ہو، چہرہ زخمی کیا ہو، مار مار کر لہو لہان کر دیا ہو، جوڑے خون سے بھر دیے ہوں، خفیہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے ہوں، قتل کرنے کے منصوبے بنائے ہوں، ساری قوم قتل کرنے کے درپے ہو، ہر ممکن کوشش کی ہو کہ کسی طریقے سے اس کو رستے سے ہٹایا جائے، اور وہ ہستی ان ساری باتوں کے جواب میں ایک جملہ کہتی ہے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ جانتے نہیں ہیں میں کون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، انہیں نہیں پتہ، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ نادان ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرے، آپ کے جسم مقدسہ پر نجاست ڈالی۔ کون سا ایسا معاملہ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ اس کے باوجود نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعا، اللہم اغفر لقومی۔ اچھا پھر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان کو بھی حضور اپنی قوم کہتے ہیں، یہ میری قوم ہے، اللہم اغفر لقومی۔ اور پھر اس کے باوجود آپ پہلے ان کا سارا ماضی جانتے ہیں،
کہ مکہ والوں نے 13 سالوں میں کیا نہیں کیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے رفقا کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے مکہ معظمہ کی حکومت، اقتدار سب آپ کے ہاتھوں میں دیا، تو آپ نے ان سب لوگوں سے جنہوں نے 13 سالوں میں کوئی ایسا معاملہ نہیں رہنے دیا تھا، آپ نے ان سب سے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے آزاد ہو، جاؤ تم سارے آزاد ہو، جاؤ تم سارے آزاد ہو. یہ جملہ معمولی جملہ نہیں، کائنات عالم میں آپ کو کوئی ایسا فرد واحد نہیں ملے گا جس نے سارے اس رد عمل کے بارے میں یہ بات کہی. اور پھر اپنے تو اپنے رہے، پرائے جنہوں نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی دشمنی میں گزاری، آپ کو تکلیف دینے کے لیے. آپ دیکھیے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، دشمنوں نے ارادہ کیا کیا کہ اوپر سے پتھر ہے، پتھر گرا دیں نیچے، پتھر کے نیچے آ جائیں گے. آپ کو وحی الہی آتی ہے، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہجرت کی رات کیا معاملہ ہوا تھا آپ سارے جانتے ہیں. اور ان کی سوچ دیکھیے گا، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لیا جائے، تاکہ اتنے سارے قبائل سے تو دشمنی کوئی مول نہیں لے سکتا. اتنی دشمنی، انتہا کی دشمنی. آپ کا کھانا بند کر دیا گیا. شیب ابی طالب میں جو محصور رکھا گیا 3 سال، کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا گیا، اور کہا جو ان سے بات کرے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر نہیں کی، ان کے لیے بھی رحمت کی دعا کی. اور اللہ نے کیا فرمایا، محبوب جب تک آپ ان میں ہیں، جب تک آپ ان میں ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ انہیں عذاب دیں. معاملہ دیکھیے، یہ آپ کی رحمت کا نتیجہ، یہ آپ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو اذیت دی، گھر سے نکالا، دعوت کو ٹھکرایا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. ایسے موقع پر بھی جب آپ کے وہ رخسار پر کڑی لگی، آپ سے صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ان کے خلاف دعا کریں، ان کے خلاف دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے مجھے لان تان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے لان تان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو سراپا رحمت بنا کے بھیجا. ایک ایسا شخص جو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے، اسے باندھ دیا جاتا ہے مسجد نبوی کے ستون سے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا ہے. سردار ہے اپنے قبیلے کا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اسلام قبول کر لو. وہ کہتا ہے مارنا ہے تو مار دیں، آپ ماریں گے تو بلا شبہ میرا حق ہے کہ مجھے مارا جائے، کہ بھئی میں نے اتنے لوگ مارے ہیں، بدلے میں مجھے بھی مارا جائے گا. یہ جواب ہے اس کا. تیسرے دن وہ سارا کچھ دیکھ رہا. اچھا، حضور کی حکمت عملی کیسی ہے کہ اسے اور کہیں نہیں باندھا جاتا، اسے مسجد نبوی میں باندھا جاتا ہے، جہاں پر ساری مملکت کے امور پیش ہوتے ہیں. ملک میں کیا ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں کہاں اسلام کے بارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ جتنی بھی سارے اجلاس ہیں، میٹنگز ہیں، یہ ساری مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں. اسی کچی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت ہے جس مسجد کی، کچا صحن، کچا فرش ہے جس کا، وہاں پر یہ ساری میٹنگز ہو رہی ہیں، سارے اجلاس ہو رہے ہیں. تیسرے دن وہ کہتا مجھے چھوڑنے کا حکم دیا. وہ ایک قریبی باغ میں جاتا ہے، جا کے غسل کرتا ہے، اور دوبارہ آ کے وہی شخص جس نے 3 دن ہر بار ایک ہی جواب دیا تھا، اب آ کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اور پھر ایک جملہ وہ کہتا ہے، نام میں ان کا آخر میں عرض کر، ایک جملہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، اس پوری روئے زمین پر اگر مجھے کوئی سب سے زیادہ برا تھا تو وہ آپ تھے، پوری روئے زمین پر۔ لیکن اللہ کی قسم ہے، اب آپ کا چہرہ زیبا مجھے دنیا کے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کا چہرہ زیبا مجھے دنیا کے سب چہروں سے زیادہ محبوب۔ اللہ کی قسم، آپ کے دین سے برا دین مجھے کسی کا نہیں لگتا تھا، لیکن واللہ اب آپ کا دین مجھے سب دینوں سے بہتر لگتا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے برا لگتا تھا، لیکن واللہ اب آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ثمامہ بن آثال رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے اس شخص کی دشمنی۔ آخر پہلے بھی تو پتہ تھا اس بندے کے بارے میں، پہلے بھی تو یہ پتہ تھا کہ اسے مدینہ منورہ سب سے زیادہ برا لگتا ہے، اسے دین اسلام سب سے زیادہ برا لگتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان سب باتوں کا پتہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک باندھے رکھا، سارے معاملات سامنے رکھے۔ یہ ہے وہ حکمت بھری بات جسے امت آج تک سیکھ نہ سکی، سمجھ نہ سکی۔ قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ محبوب تمہیں کتاب کا علم سکھانے آئے، تمہیں حکمت سکھانے آئے۔ اگر ہماری امت کے سیاستدان، ہماری امت کے جج، اگر یہ لوگ سیرت کو پڑھ لیں تو ان میں تعصب کبھی نہ ہو، جس کا آج ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو مظہر ملتے۔ اگر ہماری امت کے ہر فرد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چل جائے، آپ کی حکمت کا پتہ چل جائے، جو آج گھر گھر میں حسد کی آگ لگی ہے وہ ہمیں نظر نہ آتی۔ بدقسمتی سے ہم نے ان ساری تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہمارے گھروں میں بھی تعصب، آج ہمارے گھروں میں حسد، ہمارے آپس کے حسد، یہ بڑھتے بڑھتے جب انہی حسد کی، اس پورے حسد بھرے معاشرے سے جب کوئی اوپر کی سطح پر جاتا ہے تو وہی حسد اس کے اندر ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب فوجی کو ہتھیار دیا جاتا ہے تو اسے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس ہتھیار کو کب چلانا، ورنہ وہ ہتھیار پا کر تو سب سے بڑا فرعون بن جائے، لیکن اسے پہلے تعلیم دی جاتی ہے کہ نہیں۔ ہمارے زمانے میں کراچی میں جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمارے وہاں پر ایک کراٹے کلب تھا، بڑا نامی گرامی وہاں کا کراٹے کلب کا استاد تھا۔ وہ ایک جملہ اپنے شاگردوں کو بتایا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جتنے بھی ہنر تم سیکھ رہے ہو کبھی عام آدمی پر مت آزمانا۔ اور ہمارے عہد کے ایک نامور صحافی نے ایک کالم لکھا تھا، عرصہ ہوا، ایک کالم لکھا تھا کہ ہمارے پاکستان کا ایک ایسا پہلوان گزرا رستم زماں کہ جب وہ یہاں پاکستان جب بن گیا تو ہمارے جو گورنر تھے، خواجہ ناظم الدین شاید نام تھا ان کا، انہوں نے اس کی خوراک کا انتظام کرنے سے معذرت کر لی تھی کہ بھئی تم اتنا کھاتے ہو، حکومت پاکستان تمہارے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتی۔ حالانکہ پہلے وہ پاکستان بننے سے پہلے جب وہ انڈیا کی ریاست میں، ہندوستان کی ریاست میں تھا تو ریاست اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، اتنا وہ کھایا کرتا تھا۔ وہ پہلوان راستے سے جا رہا تھا کہ کسی دودھ والے نے اپنا دودھ والا جو پوا تھا اس کے سر پہ مارا، سر پھٹ گیا۔ وہ رستم زماں پہلوان جو تھا وہ سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے گھر آیا تو کسی نے کہا پہلوان جی اس کو ایک مارتے، تو پہلوان نے کہا میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، میں اس کو مار بھی دیتا تو میری وہ ایک نہیں سہ سکتا تھا۔ دیکھنے والوں نے کہنا تھا دودھ والے کے ساتھ زیادتی کر دی، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ میرے عزیزوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ظرف دے دے، یہ ظرف بڑی چیز ہے، جس کا جتنا بڑا ظرف ہوگا اس کا کردار بھی اتنا ہی عالی ہوگا۔ شاید
اگر وہ اس دودھ والے کو گوالے کو مارتا شاید اس کا تاریخ میں وہ نام نہ آتا جو اس کا آج تاریخ نگاروں نے لکھا۔ اتنا بڑا پہلوان ہے اور اتنا بڑا پہلوان دودھ والے سے پوا کھا کر آ جاتا۔ یہ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا بھی ظرف ایسا ہونا چاہیے۔ حکمت سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکمت نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو 3 دن مسجد نبوی کے ستون سے باندھا، اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ حضور جانتے تھے اس کا علاج کیسے کرنا، اس کا علاج، یہ حکمت اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یہیں سے آگے کل انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔